میں آپ کو روزے کی فضیلت بتا دوں، نماز کی فضیلت بتا دوں، سائنٹیفک بینیفٹس بھی ہم آپ کو بتا دیں، لیکن جب تک آپ کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی، جب تک آپ کے دل میں آخرت پر یقین نہیں ہوگا، آپ کو مدینے والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق نہیں ہوگا، ہمارے کچھ بھی بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ایک کان سے سنیں گے اور 5 منٹ بعد سب کچھ بھول جائیں گے۔ تو اسی لیے میں DDC میں سب سے پہلی بات یہی لے کے آتی ہوں کہ ہم یہاں پہ نیتیں بنانا سیکھیں گے۔ کیا سیکھیں گے ہم؟ نیتیں بنانا سیکھیں گے، وہ نیتیں بنانا سیکھیں گے جن کو میرا اللہ پسند فرماتا ہے، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں ہمیں اللہ سے محبت کیوں کرنی چاہیے؟ 5 موٹی باتیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ وہ ہمارا رب ہے۔ کون ہے؟ ہمارا رب ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہمارا رب ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے بندے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی لیے ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کا فرمانبردار اور وفادار بن کے زندگی گزارنی چاہیے۔ دوسری بات، صرف اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا، ہمیں بہترین زندگی عطا کی ہے، والدین عطا کیے ہیں، گھر بار عطا کیا ہے، رزق عطا کیا ہے، صحت عطا کی ہے، علم دیا ہے جو ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، آنکھیں دی، سب کچھ اللہ نے ہی عطا کیا، یعنی ہم پہ بڑی مہربانی کی ہے، اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے، اور رشتے بھی ہمیں عطا کیے ہیں۔ جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، وہ چاہے تو اپنی نفس پہ قابو کر کے فرشتوں سے بھی افضل مقام پالے، اور چاہے تو اپنی نفس کے پیروی کر کے جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جائے۔ لہٰذا ہمیں اللہ نے آپشن دے رکھا ہے، یہ آپشن فرشتوں کے پاس میں نہیں ہے، یہ آپشن جناتوں کے پاس میں نہیں ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ دماغ دیا ہے، اس کے ذریعے سے انسان نے اتنی ایڈوانس لیول کی ٹیکنالوجی بنائی جس کے ذریعے سے ہم یہاں پہ کنیکٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے ہمیں اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، جناتوں پہ، انسانوں پہ، جانور پہ، سب پہ ہمیں فضیلت دی ہے۔ کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے۔ اب کیسے جو عالم وغیرہ ہوتے ہیں انسانی تو وہ جناتوں کو قابو کر لیتے ہیں، کیسی ٹیکنالوجیز ہم لوگ بنا رہے ہیں، دیکھیں آپ، دیکھیں انوینشنز، دیکھیں واشنگ مشین، دیکھیں موبائل فون، دیکھیں اور بھی سائنس کی ٹیکنالوجی دیکھیں، تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا نا ہمیں۔ جناتوں نے کیوں نہیں کوئی انوینشن کر لی ہے؟ فرشتوں نے کیوں نہیں کوئی انوینشن کر لی ہے؟ اللہ نے اشرف المخلوقات کو انسان کو بنایا ہے، تو اسی لیے دوسرے نمبر پہ میں سب سے زیادہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم اشرف المخلوقات میں، یعنی کہ اللہ کی سب سے بہترین مخلوق میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ اول تو یہ کہ اللہ ہمارا رب ہے اور رسول اللہ کے ہم امتی ہیں۔ کتنے رسول، کتنے ولی اولیاء، کتنے انبیاء گزر چکے ہیں اب تک، لیکن اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ پھر دوسرا یہ کہ وہ صحابہ کا جو میں نے آپ کو واقعہ بتا چکی ہوں کہ صحابہ تو دیکھ کر ایمان لے کے آئے تھے، کہ آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، ان کی صحبت میں وقت گزارا ہے، ان سے قرآن و حدیث سیکھا ہے، لیکن ہم جو امتی ہیں ہم نے رسول اللہ کو تو نہیں دیکھا، ہم نے تو ان سے قرآن نہیں سنا، پھر بھی ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کی محبت میں سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو ایسا بنا رہے ہیں جیسے اللہ نے فرما دیا ہے، یعنی کہ گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، اپنی حفاظت کر رہے ہیں، اپنا پردہ کر رہے ہیں، اپنی زبان کو روکے ہوئے غلط کام سے، غیبت، برائی سے، جھوٹ سے، تو ہمارا کیا مقام و مرتبہ ہوگا اللہ کے نزدیک؟ سمجھنے والی بات ہے۔ اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں نا تبھی اس مقام کو پہنچ پائیں گے، لیکن ہم سنتے تو سب ایک کرتے نہیں ہیں، تو نالتے ہم جیسے انسانوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو بتاتی ہوں جو سن رہے ہو اس پہ باقاعدہ عمل کر لیا کرو، نہ عمل کر پاؤ تو نیت ہی کر لیا کرو کہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ مان لیجیے ابھی تو ہم بہانے بنا دیتے ہیں، یار نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن شیطان نہیں پڑھنے دیتا ہے، گھٹنوں کا درد، کمر کا درد، یہ وہ، لیکن رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ آ رہا ہے اس میں تو شیطان قید ہو جائے گا نا، اس میں تو مصروفیت کم ہو جائے گی نا، اس میں کریں آپ ہی کام، پھر آپ کو دیکھیں کون روک رہا ہے۔ تو اگر کوئی دیکھیں، نفس بھی جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا تو اپنی نفس کو بھی مارا ہے، تو نفس ہی وسوسے نہیں ڈال سکتی، اب تو نفس بھی ہمیں بہکا نہیں سکتی، ہم کو بھڑکا نہیں سکتی، تو پھر کیا چیز ہے؟ پھر یہ چیز ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے۔ شیطان قید، نفس یعنی کہ ہماری باڈی میں جو انرجی ہوتی ہے گناہوں کے لیے، آپ تو وہ بھی نہیں کیونکہ روزے کی حالت میں، پھر کیوں نہیں بات کر رہے ہیں، کیوں نہیں تلاوت کر رہے ہیں کہ اللہ سے محبت نہیں ہے؟ یہ تو بات رہ جاتی ہے، رسول اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ اللہ سے محبت کا لیول ہائی کر لیں گے، اور جب اللہ سے محبت دلوں میں بڑھا لیں گے نا پھر یہ نہیں دیکھا جائے کہ نیند ضروری ہے، یہ نہیں دیکھا جائے کہ یار تھوڑا سا سو جاؤں، تھک گئی ہوں، پھر تو محبت دیکھی جاتی ہے۔
آپ لوگ بتائیں جب بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے بچوں سے محبت ہوتی ہے پڑھ لکھ جائیں گے تو کچھ بن جائیں گے بچوں سے محبت ہوتی ہے نا اسی لیے ان کو اسکول بھیجنے کے لیے ہم لوگ صبح صبح میں اٹھتے ہیں ان کا ٹفن پیک کر کے دیتے ہیں ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں بچوں سے محبت ہے پڑھ لکھ جائیں گے تو کچھ بن جائیں گے اب ہمیں جب اللہ سے محبت ہو جائے گی پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ میری نیند ضروری ہے پھر ہم یہ دیکھیں گے اللہ کی محبت میں میرا تہجد پڑھنا ضروری ہے اللہ کی محبت میں میرا قرآن پڑھنا ضروری ہے ہم یہ چیزوں پہ توجہ کریں گے انشاءاللہ اسی لیے سب سے پہلے اللہ کی محبت کو ہائی لیول پہ لے کے جائیں گے اللہ کی قدرت کو آبزرو کریں گے چاند کو دیکھیں گے سورج کو دیکھیں گے ہمیں چاند کے واقعات تو ملتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا وہاں سے آبزرو کریں کہ ہاں بھائی چاند تو ہے چاند ہے نا آسمان میں تو یہ حدیث بھی سچی ہے رسول اللہ بھی ہیں قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے اللہ کے فرشتے بھی ہیں اللہ بھی ہے یہاں سے اپنے جسم کو دیکھیں گے کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر فنگر پرنٹ سب کے الگ الگ ہوتا ہے آدھار کارڈ پہ آ جاؤ کسی کا فنگر پرنٹ میچ کر سکتا ہے کسی دوسرے سے نہیں کر سکتا نا تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے ایک ایک قدرت کو سمجھتے ہوئے اللہ سے ہی محبت کریں گے کبھی چھوٹے بچوں کو دیکھیں ان کی آنکھیں دیکھیں سب کی الگ الگ ہوتی ناک کان سب کے الگ الگ طریقے سے ہوتے اتنی خوبصورت اتنی خوبصورتی کے ساتھ اتنی مطلب باریک سے باریک بین کون ہو سکتا ہے وہ میرا اللہ ہی تو ہے